الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی محبت سے حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہ کرم اور فضل سے میں اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اعمال صالحہ والی پاک اور صاف زندگی نصیب فرمائے، صالحین کی سنگت و صحبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اللہ کریم نے نبوت و رسالت کی اسی ڈیوٹی کو قیامت تک آگے لے جانے کے لیے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ذمے یہ کام لگایا۔ اب قیامت تک کے لیے علماء اور اولیاء حضور علیہ السلام کی اس ڈیوٹی کو نبھاتے رہیں گے اور دین متین کا پیغام قیامت تک کے لیے امت تک پہنچاتے رہیں گے۔ صالحین کی انہی صحبتوں کی بدولت خالق کائنات اپنے بندوں کو صراط مستقیم بھی عطا فرماتا رہے گا اور دنیا کی صحبتوں سے نکال کر اللہ کریم اپنے بندوں کی صحبتیں عطا فرماتا رہے گا۔ آپ کے علم میں ہے، ہم جس شہر میں حاضر ہیں اس شہر کو مرکز الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حضور فیض عالم حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنی رحمہ اللہ تعالی کا مزار مبارک ہے۔ آپ افغانستان سے تشریف لائے اور ملتان شریف کے پشاور اور پشاور سے ملتان شریف کی طرف ہوتے ہوئے یا پھر پشاور سے سیدھا لاہور آپ تشریف لائے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔
یعنی کہ آپ حسنی سید ہیں، اور حضرت علی بن عثمان لجویری رحمہ اللہ تعالی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور پھر قرآن و سنت کی متداول اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے بہت سارا سفر کیا، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کی بیعت کرنے سے پہلے 300 سے زائد مشائخ سے ملاقات اور زیارت کی، اس کے بعد میں نے اپنے شیخ سے بیعت ہوا۔ آپ سلسلہ عالیہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی سے جو سلسلہ چلا اس سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ تعالی آپ کے دادا مرشد ہیں۔ آپ کے حکم سے 3 ساتھیوں کے ساتھ حضرت فیض عالم لاہور تشریف لائے، جہاں آپ کا آج مزار پر انوار ہے، وہاں ہی آپ کا قیام گاہ تھی۔ سب سے پہلے آ کر آپ نے وہاں مسجد تعمیر کروائی۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے جہاں آتے ہیں رہتے ہیں، سب سے پہلے وہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ ہے۔ آپ ہجرت کے واقعات کو پڑھیں، حضور مکہ سے چلے اور مکہ سے مدینہ طیبہ سے پہلے آپ نے اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے، پھر جہاں آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی وہاں مسجد جمعہ تعمیر ہوئی، اور پھر مدینہ شریف میں آ کر آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ حضور فیض عالم رحمہ اللہ تعالی نے بھی سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ اب اس مسجد کے حوالے سے جو 1-2 باتیں مشہور اور معروف عام ہیں وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو خصوصی محبت تھی، اور حنفی مشرب سے ہی آپ کی نسبت اور تعلق تھا۔ یعنی جو 4 فقہیں ہیں، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ حنفی، فقہ حنفی کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اور حضرت امام اعظم سے خصوصی محبت تھی۔ یہاں وہ واقعہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا جو حضرت فیض عالم نے خود نقل اور تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سفر کرتے ہوئے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر پہنچا۔ حضور فیض عالم داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتے کرتے حضرت بلال حبشی ملک شام میں آپ کا مزار پر انوار ہے، میں وہاں پہنچا۔ وہاں جا کر مزار شریف کے متصل بالکل ساتھ اسی احاطے میں لیٹ گیا۔ سفر کی تھکاوٹ تھی، اونگ آ گئی، تو میں نے اس اونگ کے عالم میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے حضور کو دیکھا، سرکار قبیلہ بنی شیبہ والے دروازے سے تشریف لا رہے ہیں،
اور ایک بوڑھا شخص بڑھاپے کے عالم میں، اس کو حضور نے اپنی بچوں کی طرح گود میں اٹھا رکھا ہے۔ شخص بوڑھا ہے لیکن جیسے بچوں کو گود میں اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی حضور نے اس بوڑھے کو گود میں اٹھا رکھا ہے مکمل طور پر۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، بھائی کتنا خوش نصیب آدمی، کتنا بڑا شخص، کتنے مقدروں والا ہے کہ حضور نے اس کو اٹھا رکھا ہے۔ یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ جب یہ دل کے اندر خیال پیدا ہو تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں میں نے حضور کے قدمین کو بوسہ دیا، سلام محبت عرض کیا، تو دل کے اندر یہی جستجو تھی کہ یہ کون ہے جس کو حضور نے گود میں اٹھا رکھا ہے، بوڑھا شخص ہے۔ تو حضرت فیض عالم فرماتے ہیں ابھی دل کے اندر خیال تھا، دل میں، تو جو سامنے آقا تشریف فرما تھے وہ تو جہاں کائنات کی ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، وہاں حضور اپنے غلاموں کے دلوں کے حال کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ ادھر میرے دل میں خیال آیا، ادھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عثمان یہ میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے جس کو میں نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ اب حضرت فیض عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، کشف المحجوب شریف آپ اٹھائیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور بعض علماء نے بھی اس کی تشریحات لکھیں، تراجم کے اندر، حواشی کے اندر لکھا کہ دو صورتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت امام اعظم کا دست مبارک حضور کے ہاتھ مبارک میں ہوتا اور وہ سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے، گویا کہ حضور اپنے قدمین مبارک پر اور حضرت امام اعظم اپنے قدموں پر چل رہے ہوتے، لیکن ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوتا، تو پھر کہیں جا کر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت امام اعظم چونکہ اپنے قدموں پر چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں چلتے 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 قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں جا کر ٹھوکر کھانے کا خدشہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اس سے کہیں اعلیٰ و بالا ہے کہ حضرت امام اعظم اپنے قدموں پر نہیں چل رہے بلکہ حضور نے مکمل گود میں اٹھا رکھا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مصطفیٰ کے قدموں پر چل رہے ہیں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو گئی اور بالکل روز روشن کی طرح یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جناب وہ اپنے قدموں پہ نہیں چل رہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں پر چل رہے ہیں۔ مراد یہ ہے حضور نے مکمل طور پر امام اعظم کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنے قدموں میں چلا کر دنیا کو بتایا ہے اور میری رہنمائی فرمائی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن سنت سے جتنے بھی مسائل اخذ کرے گا اس میں کسی غلطی کی گنجائش پیدا نہیں ہوگی، تمام مسائل میری سنت اور سیرت کے مطابق اخذ کرے گا۔ تو گرامی قدر حضرات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں ہے، بعض علماء نے، ہمارے استاذ گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ حضور نے حضرت امام اعظم کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضرت داتا صاحب علیہ حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضور داتا علی حجویری فیض عالم سے کہیں زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو میں نے عرض یہ کرنا کی کوشش کی کہ آپ حنفی مشرب سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت امام اعظم سے آپ کو خصوصی طور پر محبت تھی۔ آپ کشف المحجوب شریف میں ان کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں امام امامہ
حضرت امام اعظم کو کیا کہتے ہیں؟ امامہ. کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو دنیا کے اماموں کے امام ہیں، مقتدائے سنیہ. کہ اس وقت اہل سنت و جماعت جو ہیں، اور اہل سنت و جماعت قیامت تک کے لیے، فرمایا آپ ان کے مقتدا ہیں اور اماموں کے امام ہیں. یہ القابات حضرت فیض عالم نے حضرت امام اعظم کے لیے کہے. گرامی قدر حضرات، حضرت فیض عالم رحمہ اللہ تعالی نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن وہ زمانے کی نظر ہو گئیں. صرف آپ کی ایک کتاب جو مشہور عام ہے، کشف المحجوب شریف، وہ ہمارے پاس اصل شکل میں الحمدللہ موجود ہے. یہ اصل تو فارسی میں لکھی گئی تھی، کیونکہ آپ کی زبان فارسی تھی. فارسی میں بھی مل جاتی ہے، اور بے شمار علماء نے اس کے ترجمے بھی کیے، بلکہ پوری دنیا کی تقریباً بے شمار زبانوں میں کشف المحجوب شریف کا ترجمے ہوئے. اور سب سے پہلے انگریزی میں اس کا ترجمہ ایک بہت بڑا انگریز سکالر ہے نکلسن، اس نے انگلش کے اندر کشف المحجوب شریف کا ترجمہ کیا ہے. اس کے بعد بھی پھر بے شمار ترجمے ہوئے، دنیا کی مختلف زبانوں میں کشف المحجوب شریف کا جو ہے وہ ترجمہ ہوا. کشف المحجوب شریف کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معروف قول مبارک ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ اتنی وقیع کتاب ہے، اتنی جاندار کتاب ہے، اور تصوف اور شریعت، معرفت اور حقیقت کے مسائل پر، اور خصوصاً مسائل تصوف پر، یہ ایسی بنیادی اور اساسی کتاب ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جو شخص کسی شیخ کامل کی تلاش میں ہو، اس کو شیخ نہ مل رہا ہو، کسی جگہ پر اس کا دل مطمئن نہ ہوتا ہو، تو حضرت نظام الدین اولیاء کا وہ قول مبارک مشہور زمانہ ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرنا شروع کر دے، یہ کتاب ہی شیخ کامل کا فائدہ عطا فرمائے گی. شیخ کامل کا کام ہے دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف، گندگی سے نکال کر اچھائی کی طرف لانا، برائیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لانا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو جوڑنا، یہ شیخ کامل کا کام ہے. فرمایا یہی کام حضرت فیض عالم کی کشف المحجوب کرے گی. اور اگلی بات یہ کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی جن کتب کا باقاعدہ مطالعہ فرماتے اور ذوق اور شوق سے مطالعہ کرتے، ان میں سر فہرست حضرت فیض عالم کی کشف المحجوب شریف تھی. آپ اس کا مطالعہ کرتے، آپ کشف المحجوب شریف کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا، اور آپ بے ساختہ یہ پکار اٹھیں گے اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت فیض عالم رحمہ اللہ تعالی کی قرآن و سنت پر کس قدر دسترس تھی، کس قدر وہ بحر العلوم تھے قرآن و سنت کی. آپ کو کشف المحجوب شریف کا کوئی باب نہیں، کوئی صفحہ شاید ایسا نہ ملے جہاں حضرت فیض عالم نے قرآن اور سنت سے استدلال نہیں کی، قرآن اور سنت کی مثالیں قائم نہیں فرمائیں، قرآن اور سنت سے دلائل پیش نہیں کیے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور فیض عالم رحمہ اللہ تعالی قرآن کے کتنے بڑے عالم تھے، حدیث کے کتنے بڑے عالم تھے. گرامی قدر حضرات، آج تو لوگ جو ہیں وہ مشائخ اعظام اللہ ماشاء اللہ، آپ نے مشائخ اعظام اور صوفیاء کی بھی 3 قسمیں فرمائی، بڑی توجہ طلب بات. آپ کہتے ہیں ایک تو ہے صوفی. صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل واقعہ ہی دنیا سے خالی اور فنا فی اللہ کے مقام پر، بقا باللہ کے مقام پر، یعنی اس کا خالق سے حقیقی زبردست قسم کا تعلق ہو، وہ تو ہوتا ہے صوفی. اور فرمایا ایک ہوتا ہے متصوف، وہ ہوتا ہے جو صوفیہ کے طریق پر ابھی عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی تصوف کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، پھر وہ جا کر صوفی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. ایک ہے مستصوف،
ایک صوفی، متصوف اور تیسرا مستصوف. فرمایا وہ شخص ہے جس نے دنیا کمانے کے لیے صوفیاء کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. جیسے ہمارے دور میں آج عصر حاضر میں بے شمار لوگ آپ کو ایسے مل جائیں جنہوں نے تصوف کو بنیاد بنا کر، تصوف والا حلیہ بنا کر، صوفیاء جیسا حلیہ بنا کر تو وہ دنیا کمانے میں مصروف ہیں. تو حضرت فیض عالم فرماتے ہیں اس کو مستصوف کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی قدر، آئیے گفتگو کا اختتام کی طرف چلتے ہوئے چند باتیں فکری آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ میدان تصوف میں 3 تعریفیں آپ نے فرمائیں. تو سب سے بڑا بندہ وہ کہ جس کا دل دنیا سے خالی، جو ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، بلکہ قربان کر دے. حضرت فیض عالم فرماتے ہیں یہ مسلک کہاں سے ملا مجھے؟ کشف المحجوب شریف میں. ہر چیز قربان کر دو، کوئی چیز گھر نہ رکھو، دل دنیا سے بالکل خالی ہو جائے، اس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا بسیرا ہو بس. فرمائی یہ مسلک کسی عام شخص سے نہیں ملا، یہ مسلک حضور کے یار غار اور یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. آپ سے ملا ہے یہ مسلک. آپ سے حضور نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مشہور حدیث ہے نا، ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ. لیکن یہ مقام ہر کسی کو نصیب تو نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ. پیارے مصطفیٰ سارا کچھ لے آیا ہو، گھر صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. محبت سے کہیں نا سبحان اللہ. گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. فرمایا ہر چیز کو قربان کر دینا. یہ مسلک مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے. تو گرامی قدر حضرات، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ نے نماز آپ خود پڑھاتے تھے. آج کل کے مشائخ میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، پیران نظام میں نماز نہیں پڑھائیں گے، کہتے ہیں یہ عالم کا کام، یہ مولویوں کا کام ہے نماز پڑھانا، ہماری منزل اس سے آگے. تمہاری منزل کون سی ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے بڑی منزل بھی کسی کی ہے؟ بولیے نا بھائی، ہے کسی کی؟ تصور نہیں پیدا کیا جا سکتا. اور جو اس تصور میں آگے بڑھتا ہے وہ تو دین سے فارغ، وہ ایمان سے فارغ. حضور نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ مصلی امامت پر سرکار نے نمازیں نہیں پڑھائیں؟ بولیے نا. ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھائیں، عثمان غنی نے نہیں پڑھائیں، حضرت عمر فاروق نے نہیں پڑھائیں، مولا کائنات نے نہیں پڑھائیں. اب یہاں بڑی لطیف بات مرض کر رہا ہوں. حضرت فیض عالم خود نماز پڑھاتے تھے، اور وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، زمانہ ہے. آپ اس وقت مصلی امامت پر تھے، اور جب لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ یہ مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا رخ صحیح نہیں ہے، اس کی سمت درست نہیں ہے، حضرت فیض عالم خود مصلی امامت پہ تھے. بعض لوگوں نے لکھا کہ نماز کے اندر، بعض نے کہا نماز سے فارغ ہو کر آپ نے سارے نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے یہاں یہ ہے کہ صرف نماز تک نہ رہو، بلکہ عبادت، ریاضت اور فنا فی الرسول کے مقام پر اور فنا فی اللہ کے مقام پر اس قدر فائز ہو جاؤ کہ پھر عبادت ریاضت کر کر کے تم ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاؤ، لیکن نماز اور امامت کا انکار نہیں. آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے، حضرت فیض عالم نے اپنے سارے نمازی
عوام بھی تھے، علماء کی کثرت تھی. چونکہ مسئلہ مشہور تھا کہ حضرت فیض عالم کی مسجد کی سمت درست نہیں، رخ درست نہیں. اس وقت حضرت فیض عالم خود نماز کی امامت کر رہے تھے، خود مصلی امامت پہ تھے. فارغ ہو کر آپ نے سارے نمازیوں کو کہا ذرا سیدھا محراب کی طرف دیکھو. کہتے ہیں جب سب نے محراب کی طرف نظر ڈالی تو اللہ نے سارے حجابات کو دور کر دیا اور ہر نمازی مسجد کے محراب کی سیدھ پر کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہا تھا. تو امام حضرت فیض عالم کہاں کھڑے تھے؟ بولیے نا، کہاں بیٹھے تھے؟ تو یہ مشائخ کا کام نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھائیں، صرف مولوی صاحب کا کام ہے، صرف عالم کا کام ہے. حضرت فیض عالم نے خود ساری زندگی یہ کام کیا ہے. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی. ایک کتاب ہے، اللہ اکبر، قاریان ہند. کیا نام ہے؟ قاریان ہند. قاری کی جمع ہے قاریان، قرا اکرام، جو قرآن مجید کو اچھا پڑھنا جانتے ہو، بہترین پڑھنا جانتے ہو، زبردست لہجے کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھتے ہو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہمارا تو ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں. ہمارا یہ ہے آج کل نظریہ اللہ ماشاء اللہ کو سمجھدار بندوں کے علاوہ، جی جتنا شریعت سے دور اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا پیر. آپ دیکھ لیں جو مشائخ شریعت کی طرف بلاتے ہیں، یار نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کام کرو، یہ ایسے کرو، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اس کے پاس لوگ کم ہوں گے. اور جہاں تماشا لگا ہوگا وہاں لوگوں کا ہجوم آپ کو نظر آئے گا. بے شمار باتیں، بے شمار جگہیں میں آپ کو ایسی دکھا سکتا ہوں. یہ ہمارا نظریہ ہے. پھر ہم معاذ اللہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ تو پہنچی ہوئی سرکار، یہ درویش لوگ، یہ تعلق ہی اور ہے، یہ راستہ ہی اور ہے، علماء کا راستہ اور ہے. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے کشف المحجوب میں اس نظریے کی بھی زبردست مخالفت کی. کون کہتا ہے، فرماتے ہیں کون کہتا ہے شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے؟ شریعت جسم کی مانند ہے اور طریقت جان اور روح کی مانند ہے. جیسے جسم سے جان نکل جائے تو جسم کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہی روح بھی بغیر جسم کے وہ کام اس دنیا میں نہیں کر سکتی. فرمایا شریعت اور طریقت کا تعلق بھی روح اور جسم کا تعلق ہے. جیسے جسم روح کے بغیر نہیں، روح جسم کے بغیر نہیں. حضرت فیض عالم فرماتے ہیں ایسے ہی شریعت اور طریقت کا تعلق ہے. جو عالم جو ہے وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے اور جو عمل کرنے والا صوفی جاہل ہو، فرمایا دونوں ہی نظریے غلط ہیں. یہ عمل، علم اور عمل، عالم با عمل، شریعت اور طریقت، فرمایا یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ان کو جدا نہیں کر سکتے آپ. عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا وہ جو قاریان ہندوستان کتاب ہے، بڑی پرانی کتاب ہے، اس میں جو فہرست قرہ حضرات کی دی ہوئی ہے، قرہ حضرات کی، اس زمانے کے بڑے بڑے قاری، اس دور کے بڑے بڑے قرآن کو اچھا پڑھنے والے، اس دور میں جو قرآن کو لہجے سے، تلفظ سے، مخارج سے پڑھنے والے، بہترین پڑھنے والے، اس لسٹ کے اندر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ بھی اپنے دور کے بہترین قرہ حضرات میں سے تھے، آپ اپنے دور کے بہترین قاری قرآن تھے، آپ اپنے دور میں قرآن کی تلاوت بہتر کرنے والے تھے. ہمارے محبت والے صوفیاء نے کہا شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ ماشاء اللہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر شاید کوئی ایسا مزار ملے کہ جتنی تلاوت حضرت فیض عالم کے مزار پر قرآن کی ہو رہی ہے، اتنی تلاوت آپ کو شاید ہی کسی مزار پر ملے. دائیں بائیں ہر وقت
قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، فرمایا یہ حضور فیض عالم کی قرآن سے محبت کی علامت. جی مجھے پھر کہنا ہے اور میں ضرور کہوں گا، آپ کو فکر دینی ہے، نوجوان تک یہ پیغام پہنچانا ہے، جس پیر کا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو، وہ کاہے کا مرشد ہے بھائی؟ کس چیز کا مرشد آپ نے بنایا ہو؟ اس کا کوئی تعلق نہیں قرآن سے. اللہ کا ولی جو ہے اس کا قرآن اور سنت سے انتہائی گہرا تعلق ہوتا ہے. آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور معراج پر گئے تو اللہ رب العزت نے جو انوار و تجلیات میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، جو قرب خاص عطا کیا، کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں. 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نے نہیں. سب نے سن کر کہا اللہ ایک ہے. کل انبیاء میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے جنہوں نے رب کو دیکھ کر کہا اللہ ایک ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ سارا قرآن واقعہ بیان کرتا ہے. اب جب اتنا قرب خاص ہوا، توجہ آخری بات، اتنا قرب خاص ہوا، اتنی قربت ہوئی، فقاب قوسین، اتنی بھی دوری نہ رہی، او ادنا کے مقام پر جب حضور فائز ہوئے، اب حکم ہوا محبوب واپس چلو. تو حضرت فیض عالم کشف المحجوب شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مالک اتنا کرم، اتنی مہربانی، اتنی قربت، اتنا قرب خاص عطا فرما کر اب واپس جانے کو جی نہیں چاہتا. بڑی توجہ طلب بات، واپس جانے کو جی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا میری منشا یہی ہے، میرا ارادہ یہی ہے، میرا نظام یہی ہے، محبوب واپس جانا ہے. جا کر کرنا کیا ہے؟ حضرت فیض عالم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا واپس جاؤ اور واپس جا کر شریعت مصطفیٰ کا نفاذ دنیا میں قائم فرمانا ہے. حضور شریعت کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لے کے آئے دوبارہ. تو جو بندہ شریعت کی ہی بات نہیں، نماز روزہ ایسے ہی ہے، علم و بس کریو یار، ہمارا کتاب سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایسے ہی باتیں ہیں، وہ بندہ جاہل، گمراہ اور بد دین ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب دل کے اندر تڑپ پڑی تھی. وہ انوار و تجلیات بھولتے نہیں تھے جو معراج کی سب اللہ نے حضور کو عطا فرمائے. وہ قرب خاص کے جلوے وہ بھولتے نہیں تھے، وہ قرب خاص کی باتیں، وہ اللہ رب العزت کا بلا حجاب دیدار، حضور اس میں تڑپتے رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے، دیدار کے مشتاق رہتے تھے. حضرت فیض عالم نے کشف المحجوب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں، نماز جمعہ ادا کرنے والوں، پنج گانا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں، اس خطبہ جمعۃ المبارک کی آخری بات سنو، اپنی قسمت پر ناز کرو. اللہ رب العزت تمہیں یہ توفیق دیتا ہے کہ تم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف کھچے کھچے چلے آتے ہو. حضرت فیض عالم، یہ ہے فیض عالم کی تعلیم. وہ تعلیم نہیں ہے جو فیض عالم کی مسجد سے باہر گلیوں میں ہو رہی ہے، وہ ہرگز کوئی تعلیم نہیں ہے. باگڑیاں سے چلے چادریں لے کر ڈھول بجاتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ جی داتا صاحب کے عرس پر جا رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم یہ کوئی تعلیم نہیں ہے داتا صاحب کی. وہاں استغفر اللہ بیوییں بیٹھ کر قوالیاں گاتی ہیں. یہ ہے دین؟ یہ ہے فیض عالم کی تعلیم؟ میں کیا کچھ آپ کے سامنے بیان کر سکوں، وقت ہو گیا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کا مسجد سے تعلق ہے، جن لوگوں کا نماز سے تعلق ہے، وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں. اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے تو تم مسجد میں آتے ہو. حضور جب دل تڑپتا اللہ کو وہ انوار و تجلیات وہ یاد آتے تو میرے کریم آقا ایک آواز دیتے تھے. وہ آواز سنو، گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جملہ کشف المحجوب میں حضرت فیض عالم نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا حضور آواز دیتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ. لوگوں کو کہتے صحابہ کو میرے بلال کو بلاؤ، وہ اذان دے اور ہم نماز ادا کر کے
اس اپنی پیاس کو ٹھنڈا کر سکیں، وہ پیاس جو مجھے دیدار الہی کی ہے۔ گویا کہ حضور نماز کی طرف بلاتے تھے، فرمایا نماز سے حضور اس پیاس کو بجھانا چاہتے تھے، نماز سے حضور اس پیاس کو کم کرنا چاہتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، یہ اولیاء کی تعلیم ہے۔ قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے وہی ولی کی تعلیم ہے۔ اگر ولی کی تعلیم قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے تو قسم بخدا وہ ولی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سچے صحیح، یہ نہیں کہ معاذ اللہ اولیاء ختم ہو گئے ہیں، صوفیاء ختم ہو گئے ہیں، سارے لوگ 2 نمبر ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت تک قرآن ہے تو سچے بھی قیامت تک رہیں گے۔ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب